السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابہ، رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الطہارہ۔ محترم سامعین اکرام، غسل کے تعلق سے بہت سارے پوائنٹس اس سے پہلے کے درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ سامعین اکرام، ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں ہو، یعنی وہ ناپاکی کی حالت میں ہو، تو ناپاکی کے حالت میں اگر وہ سونا چاہے تو کس طرح سے سونا چاہیے، تو اس سلسلے میں فتویٰ ہے سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، والم نمبر 5 پیج نمبر 298، فتویٰ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنبی ہو، حالت جنابت میں ہو، اور اگر وہ سونا چاہے تو ویسے ہی سو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر وہ وضو کر کے سوتا ہے تو زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ بہت ہی غور کرنے کی بات ہے، بہت ہی پوائنٹڈ بات ہے۔ آدمی اگر ناپاک ہو جاتا ہے، حالت جنابت میں ہوتا ہے، اور اگر اس کو سونا ہے تو بغیر وضو کے بھی سو سکتا ہے، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں ہو اور اگر سونا چاہے تو بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ وہ وضو کر کے سوئے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے، حدیث ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، شیخ البانی رحمہ اللہ کی مشہور معروف حدیث کی کتاب ہے، جس کے حدیث نمبر 390 پہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام وهو جنب توضأ واذا اراد ان یاکل وهو جنب غسل یدیہ، یعنی وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے، وضو کر لیتے تھے۔ حالت جنابت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، پھر بھی اگر سونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وضو فرما لیتے تھے، اور اگر حالت جنابت میں ناپاکی کی حالت میں کچھ کھانے کی چاہت ہوتی، کچھ کھانا چاہتے تو دونوں ہاتھ دھو لیتے اور ہاتھ دھو کر کے کھا لیتے، اس سے پہلے غسل وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا افضل ہے، اور کھانے سے پہلے ہاتھ کو ضرور دھو لینا چاہیے، کیونکہ حالت جنابت میں عموماً ہاتھ میں بھی ناپاکی وغیرہ لگ جاتی ہے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے اور دھونے کے بعد کھانا کھاتے۔ تو دو باتیں ثابت ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ اگر آدمی حالت جنابت میں ناپاکی کی حالت میں سونا چاہتا ہو تو وضو کر لے، یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے، اور اگر حالت جنابت میں وہ کچھ کھانا پینا چاہتا ہو تو کھانے پینے سے پہلے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے آدمی جب غسل جنابت کرے گا، مسنون جو طریقہ ہم نے بتلایا تھا، ایک بار پھر غور سے سن لیجئے۔ غسل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک بار پھر غور سے سن لیجئے۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے دل کے اندر نیت ہو، دل میں نیت ہو، ارادہ ہو کہ ہم فلاں وجہ سے غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ غسل کرنے کے لیے اٹھا، دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم کو فلاں مسئلہ ہے اور اسی لیے ہم غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب غسل کرنے کے لیے جائے تو سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھ کر کے جو ہے وہ ہاتھ دھوئے، اپنے دونوں ہاتھ کو دھوئے۔ دھونے کے بعد جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی گرا کر کے پورے جو جہاں جہاں پہ ناپاکی لگی اس کو صاف کرے۔ صاف کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو دھوئے، خوب اچھی طریقے سے صابن وغیرہ سے مل کر کے، پھر اس کے بعد جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے ویسا وہ وضو کرے۔ وضو کرنے میں پہلے دونوں ہاتھ کو دھوئے، ہاتھ کو دھونے کے بعد کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، پھر اپنے چہرے کو پیشانی کے ساتھ جو ہے بالکل دھوئے، پورا چہرہ دھوئے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کے بعد سر کا مسح نہ کرے۔ کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ ابھی جو پانی ڈالے گا اس سے یقینی لا محالہ جو ہے وہ سر کا مسح ہو جائے گا، لہذا سر کا مسح نہ کرے، اور اپنے پیر کو بھی نہ دھوئے،
اور اس کے بعد سر سے دھونا اسٹارٹ کرے. پہلے خوب گہرائی سے سر کے اوپر پانی ڈال کر کے پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچائے اور اس کے بعد اپنے پورے جسم کے اوپر 3 بار پانی بہائے یا 3 بار سے زیادہ بھی بہا سکتا ہے جتنی ضرورت ہو. اور اس میں داہنی طرف کا خیال رکھیں کہ پہلے داہنی طرف کا جو حصہ ہے وہ دھونا چاہیے اور پھر بائیں طرف کا، پہلے رائٹ سائڈ کا حصہ پھر لیفٹ سائڈ کا حصہ دھونا چاہیے. اس کے بعد اگر وہاں پہ پانی جمتا نہیں ہے، پانی وہاں سے پاس ہو جا رہا ہے تو وہیں پر اپنے دونوں پیر کو دھو لے. اور اگر پانی وہاں پر جم جا رہا ہے تو تھوڑا وہاں سے ہٹ کر کے اپنے دونوں پیر کو دھو لے اور اس کے بعد وہاں سے ہٹ کر کے باہر نکلے اور وضو کے بعد کی دعا پڑھے. تو یہ جو طریقہ ہے غسل کا، اس میں وضو مکمل آ جاتا ہے. تو اس مکمل وضو کے بعد اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے اس سلسلے میں روایت ہے جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اس روایت کو امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ باب الوضوء بعد الغسل حدیث نمبر 250، سنن ابن ماجہ ابواب الطہارۃ وسننھا حدیث نمبر 579 570 پر 9 نمبر کی روایت کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابہ، ناپاکی کا جو غسل ہوتا تھا اس غسل کے بعد جو مسنون غسل ہوتا تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کرتے تھے. کیوں؟ پہلی وجہ یہ کہ جب غسل کرتے تھے تو پوری ناپاکی کو زائل کرنے کے بعد سب سے پہلے وضو ہی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ وضو ان کے لیے کافی تھا اور ہمارے لیے بھی کافی ہے. اور وضو کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم پہ پانی بہا لیتے تھے، لہذا چونکہ اس غسل کے اندر وضو بھی ہوتا تھا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں وضو نہیں کرتے تھے. اور دوسری بات یہ بھی کہ اگر آدمی غسل کرتا ہے مسنون غسل اور اس میں وضو کرتا ہے تو ایک بات کا خیال رہے کہ جو شرمگاہ ہے اس میں ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. اگر ہاتھ لگ جائے گا تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا کیونکہ شرمگاہ میں ہاتھ لگ جانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے. سامعین کرام اسی طرح سے حدیث صحیح البخاری کتاب الغسل حدیث نمبر 270 پر 6 ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کر لیتے تھے تو اس کے بعد میں نے آپ کو ایک کپڑا دینا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، غسل کر لینے کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا نہیں لیا اور پھر وہاں سے ہٹ کر کے اپنے ہاتھ کو جھاڑتے ہوئے چلے گئے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے اور اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد بھی اور غسل کرنے کے بعد بھی اپنے جسم کو کپڑے سے تولیہ سے پوچھ سکتے ہیں، اس کو پوچھ کر کے صاف کر سکتے ہیں. اگر آدمی وضو بھی کرتا ہے تو بھی اپنے چہرے کو اور دوسرے جو اعضاء ہیں اس کو پوچھ سکتا ہے، اور اگر آدمی غسل کرتا ہے تو غسل کرنے کے بعد بھی تولیہ یا کپڑے سے اپنے پورے جسم کو خشک کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے. شریعت میں یہ جائز ہے کیونکہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل فرما لیا تو آپ کی بیوی ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے کپڑا لے کر کے آپ کی طرف بڑھایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بیوی کوئی چیز کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ وہ عادت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے تبھی وہ دیتی ہے، وگرنہ نہیں دیں گی. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عادت تھی کپڑا لے کر کے پوچھنے کی، اسی لیے ان کی بیوی ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے کپڑا بڑھایا، لیکن آپ نے اس وقت نہیں لیا، ہاتھ جھاڑتے ہوئے نکل گئے. اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، اس سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، بلکہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ وضو کے بعد یا غسل کے بعد کپڑے سے اپنے جسم کو خشک کیا کرتے تھے. دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ نہانے کے بعد اگر آدمی اپنے ہاتھ کو جھاڑ کر کے پانی کو ہٹائے تو بھی جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہانے کے بعد ہاتھ کو نہیں جھاڑنا چاہیے، تو یہ جس روایت سے ہے وہ روایت بالکل ہی ضعیف ہے. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت ہی قریبی زمانے میں گزرے ہیں، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کے اندر ایک فتویٰ انہوں نے اسی موضوع پر دیا ہے کہ اگر آدمی وضو کرتا ہے تو بھی تولیہ یا کپڑے سے اپنے جسم کو پوچھ سکتا ہے، اور اگر وضو کرتا ہے تو بھی تولیہ اور کپڑے سے اپنے جسم کو پوچھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کیا اور آپ کی زوجہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے جو کپڑا دیا آپ نے نہیں لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز پسند نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کپڑے کے اندر ضرور کوئی بات رہے ہوگی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا. کیونکہ اہل علم نے یہ کہا ہے، اس حدیث سے یہی ثابت کیا ہے کہ چونکہ عادت تھی
اس لیے آپ کی طرف کپڑا بڑھایا گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد اپنے جسم کے حصوں کو کپڑے سے یا تولیے سے پوچھنا یہ جائز ہے، شریعت میں درست ہے۔ محترم سامعین کرام، غسل کے تعلق سے ابھی اور بھی کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس علم کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔